ہو جائے یہ ادب کی جگہ ہے۔ جنہوں نے ادب کیا ہے دونوں جہاں ان کے کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ادب والے کی بات میں عرض کر رہا تھا، لیکن ایک حاجی صاحب گیا، دیکھا کہ مدینہ پاک میں ایک لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بڑا انس ہو گیا، پیار ہو گیا، اور اکٹھے کھانا بھی کھلاتے تھے۔ انہوں نے کہا یار ایسا کرو، آپ نا میرے ساتھ پاکستان چلو، میں آپ کو لے چلتا ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، چاچا مجھے یہ بتا وہاں میرے محبوب کا روضہ پاک بھی ہوگا؟ عرض کیا اے میرا بیٹا، اگر روضہ پاک ہوتا تو میں یہاں زیارت کے لیے کیوں آتا، میں وہیں نہ رہ جاتا۔ فرمایا اے چاچا تیری محبت کو لاکھوں سلام ہے، میں غربت برداشت کرتا ہوں، غربت برداشت کر کے میں یہاں گزار لوں گا، لیکن روضہ مصطفیٰ سے میں کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ ادب والوں کا مقام ہے۔ اب ذریعہ سنے جنہوں نے بے ادبی کی ہے۔ مکہ کے اندر ایک شخص ابو العاص نامی شخص تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کو جب دیکھتا تو منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا تھا۔ کریم لاجپال نبی علیہ السلام برداشت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن آیا ابو العاص نامی میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، یہ وہ چہرہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ابو العاص میرے حبیب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، میرا اللہ رب العالمین اس چہرے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ بنانے کے بعد خود دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ابو العاص بدبخت نام آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا کرتا تھا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، فقال لنا النبی صلی اللہ تعالی وسلم کن فذالک، آپ کی زبان اقدس یہ جملہ نکل گیا، اے لانتی اس طرح ہو جا جس طرح تیرا منہ تو نے کیا ہے۔ مرتے دم تک اس کا منہ ٹیڑھا رہا، آخر میں جہنم رسید ہو گیا۔ میرے بھائیو ایک حدیث بخاری کی شریف میں اور بھی عرض کرتا چلوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، نصرانی شخص تھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو قرآن پڑھایا، سورۃ بقرہ بھی پڑھائی، سورۃ آل عمران، یہ دونوں بڑی سورتیں ہیں۔ آپ نے پڑھانے کے بعد اس آدمی کو آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو میرے اوپر مجھے لکھ کر دیتا چلا جا، لیکن آقا علیہ السلام کی رحمت کی برسات عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس آدمی نے جب کچھ حدیثیں لکھی پھر بکواس کرنے لگا، جو کچھ محمد عربی کو آتا تھا میں نے لکھ دیا اور کچھ بھی نہیں آتا۔ رب العالمین کی ذات ناراض ہو گئی، رب العالمین کی ذات ناراض ہو گئی، کیوں؟ محبوب کبریا علیہ السلام کی گستاخی کر بیٹھا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ جو آدمی مرتد ہو جائے پھر اس کے بعد واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، توبہ کرو گے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے، اللہ کی ذات خود ارشاد فرماتی ہے او لوگوں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خیال سے کام کرنا، آواز بلند نہ کرنا۔ یہاں سے علی صاحب نے کہا اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا۔ قبلہ سے علی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی پلکوں سے، ادب کی بات کر رہے ہیں، اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اس آیت کے تحت انہوں نے شعر پڑھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، مجھے بات یاد آ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخموں سے چور بیٹھے تھے، موضوع نہیں میں سنا دیتا ہوں ایک بات، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ زخموں سے چور ہیں، جب امیہ موٹے موٹے کوئلے انگارے کو اوپر ڈالتا تھا، جب چربی نکلتی تھی، خون نکلتا تھا تو کوئلے بجھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے احد 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 محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یا اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے حبیب کو پکارتے تھے۔ جب دور آیا نا جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ ایک دفعہ نہا رہے تھے، کیا دیکھا پیچھے موٹے موٹے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، جا کے اس پھوڑے کو جا کے چوم لیا۔ اے بلال تیری مقدر پہ قربان جائیں، نائب رسول فاروق اعظم داماد علی آپ کو چوم رہے ہیں، اس لیے کہ تو نے تکلیف اتنی اٹھائی ہے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ بھی تیرے اوپر راضی ہے، تیرے حبیب بھی راضی ہے۔ تو وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ مارتا تھا نا
دل میں خیال آیا تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گا تو میں شکوہ شکایت کروں گا. میں یہ عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد میری حالت تو دیکھو, میرا جسم کا حالت کیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے پلکوں سے دریا پہ دستک دی ہے, میں نے اپنے پلکوں سے دریار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ترجمانی کس طرح کی جاتی ہے؟ دل کے اندر ارمان ہے, جوش ہے, جذبہ ہے اور غم کے پہاڑ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, میں شکایت کروں گا یا رسول اللہ دیکھو جب تک میں مسلمان نہیں تھا, میں آزاد تھا, جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, میری حالت تو دیکھو, کوئی انگ خالی نہیں جو مجھے اذیت سے نہ داغا کیا ہو. آپ علیہ السلام کے سامنے میں عرض کروں گا مؤدبانہ یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح. جب میرے کریم آقا علیہ السلام چہرہ اقدس کے سامنے تشریف لائے, یہ وہ چہرہ ہے اللہ رب العالمین اس کو قسم اٹھا کر کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو آپ عرض کرتے ہیں میں وہ سائل ہوں جسے کچھ صدا یاد نہیں. دل کے اندر تمنا تھی, دل کے اندر بڑے سوالوں کے ڈھیر تھے, میں یہ شکوہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. جب میں اللہ کے حبیب سامنے تشریف لائے نا جی تو سارے شکوے شکایت بھول گئے, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی لگ جائے. اللہ اکبر. میرے حبیب علیہ السلام کی محبت, آپ کی آل پاک کی محبت اتنی ہے یہ دونوں جہاں آباد کر سکتی ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی, جسے پنج تن کا گھرانہ ملا. کچھ لوگوں نے پانچ تن کے نام سے کچھ چڑ ہوتی ہے. پانچ تن ہیں کیا؟ سنو, پانچ جانیں, پانچ نفوس قدسیہ, رسول اللہ کی پاک ذات, رسول اللہ کی پیاری بیٹی کی ذات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیارے بیٹے حسنین کریمین اور علی المرتضیٰ کی پاک ذات. یہ پانچ تن ہیں, ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. نبی وہ تمام نبیوں کا سردار, علی تمام ولیوں کا سردار, اور آپ کی بیٹی خاتون جنت ہماری عورتوں کی سردار, اور حسن حسین ہم مسلمانوں کے سردار. یہ سرداری ان کے گھر سے چلی ہے. پنجتن پاک تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میری پنجتن میری آل اولاد اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, جو بیٹھ گیا کامیاب ہو گیا, جو رہ گیا برباد. سبحان اللہ. حضرت محترم ٹائم بھی ہو چکا ہے. آپ سے میں یہ گزارش بھی کرتا چلوں یہ محفلیں اس زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتی. وہ بھی تو لوگ ہیں جو ٹی وی کے سامنے ہوں گے, موبائل چلا رہے ہوں گے, کس محفل میں ہوں گے. اللہ آپ نے اپنا کرو رحمت نازل فرمائے. آپ ٹائم پہ آنے کی کوشش کرو. محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ ادخلوا فی السلم کافہ, دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. نماز پابندی سے پڑھو. جو نماز کا خائن ہے اللہ فرماتا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. نماز دغاباز کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے نماز تمہارے اوپر فرض ہے, اس کا انکار تو کفر کے زمرے میں ہے. آپ کوشش کیا کرو نماز پابندی کے ساتھ پڑھو, اور بالخصوص یہ محفلیں ہو رہی ہیں عشاء کی نماز باجماعت آنے کی کوشش کیا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ حبیب کا ہماری بخشش فرمائے, ہمارے والدین کی بخشش فرمائے, ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل کی جو محفل ہے بھائی نے بھی اعلان کر دیا, مار عبد الوحید ارائیں کے طرف سے اسی مسجد میں ہوگی. آپ سے گزارش ہے عشاء کی فوراً بعد محفل شروع ہو جائے گی, اور نعت خواہ حضرات سے بھی گزارش ہے نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا. اور اگر کوئی نیا کوئی
ثنا خاں ہے، ان کو بھی اجازت ہے، وہ اپنا حصہ ملا سکتا ہے، نماز اذان ثنا خوانی کر سکتا ہے اور اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھائی تنویر کے اوپر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے بیٹے کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔